السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ زندگی ایسی موڑ پر ہے جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے؟ کیا آپ پریشانیوں سے تنگ آ کر یہ سوچتے ہیں کہ بس آپ کوئی آسمانی مدد مل جائے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس مقدس دعا کی طرف جیسے خود اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اصحاب کہف کے واقعے میں بیان فرمایا۔ وہ دعا جس نے چند نوجوانوں کو ایک بادشاہ کے ظلم سے بچایا، انہیں غار میں پناہ دی اور انہیں معجزاتی نیند سلا دی۔ یہ دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس وظیفے کی حقیقت، اس کے اثرات اور اسی پڑھنے کا سنت طریقہ سیکھیں گے۔ اگر آپ اللہ کی خاص رحمت کے طالب ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ دعا صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اصحاب کہف نے اپنے شہر کے ظالم بادشاہ سے جان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کی اور ایک غار میں پناہ لی تو وہ بالکل تنہا تھے۔ انہوں نے دیکھا ان کے سامنے دنیا کا ہر دروازہ بند ہے۔ بادشاہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لوگ ان کے دشمن تھے اور وہ صرف چند نوجوان تھے۔ ایسی حالات میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے مایوسی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا۔ ان کی دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے اس معاملے میں جو ہم پر پڑا ہے ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نکال دے۔ یعنی انہوں نے اللہ سے تین چیزیں مانگی: خاص رحمت جو عام لوگوں کو نہیں ملتی، رشد یعنی دانشمندی اور صحیح فیصلہ، آسانی معاملات میں بہتری، اور پھر دیکھے اللہ کا کرم۔ اللہ نے انہیں اتنی نیند دی جو 309 سال تک جاری رہی اور پوری قوم انہیں دیکھ کر اللہ کی قدرت پر یقین لے آئی۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہماری زندگی کتنی مصیبتوں میں گہری ہے۔ گھر کا خرچہ، اولاد کی پریشانی، نوکری کا مسئلہ، بیماری یا ذہنی تنہائی۔ یہ وظیفہ ربنا آتنا ان تمام مسائل کا ایک روحانی حل ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس وظیفے کی 5 روحانی فوائد ہیں۔ قلبی سکون، جب دل میں خوف ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہ کی رحمت یاد آئے گی۔ مسائل کا حل، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب ہے کہ اللہ خود آپ کے لیے وہ راستے بنا دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ حفاظت، اصحاب کہف کی دشمن سے بچایا گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ صحیح فیصلہ، جب دو راستوں میں الجھن ہو تو یہ دعا دل میں رہنمائی ڈالتی ہے۔ رحمت کی بارش، یہ دعا آپ کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رات اگر آپ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو ایسا سکون ملے گا جیسے کبھی نہیں ملا۔ آپ سب سے اہم بات، اس وظیفے کو پڑھے کیسے؟ براہ کرم ان ہدایات کو غور سے سنیں اور نوٹ کر لیں۔ فجر نماز کے بعد یا مغرب کے بعد سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے، 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھے۔ اب ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا کو 21 مرتبہ پڑھے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے خوب رو کر دعا مانگے۔ اگر مسئلہ بہت بڑا ہو جیسے قرض کا بوجھ، شادی کا مسئلہ یا بیماری، 11 دن یا 21 دن مسلسل صبح فجر کے بعد 41 مرتبہ اور رات عشاء کے بعد 41 مرتبہ۔ ان 11 دنوں میں گناہوں سے خاص طور پر بچے، غیبت نہ کرے اور حلال کا نہ کھائے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے آپ 11 دن پوری کریں، اللہ کی طرف سے رحمت کے آثار نظر آنے لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کرے، یہ صرف اپنی اصلاح اور مشکل کشائی کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ آداب نہیں جانتے۔ یہ وظیفہ کرتے وقت چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ یقین، آپ کو پکا یقین ہو کہ اللہ میرے مسائل حل کر دے گا۔ اصحاب کہف کو پکا یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ گناہوں سے توبہ، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار پڑھے۔ گناہوں کی پردے ہٹیں گے تو دعا جلدی قبول ہوگی۔ نیت، جب آپ رحمت مانگ رہے ہیں تو
اپنی ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کرے۔ صدقہ، اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا صدقہ بھی کرے، چاہے یہ روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھے یہ وظیفہ آپ کو غار دل میں لے جاتا ہے۔ جس طرح اصحاب کہف دنیا سے الگ ہو کر غار میں گئی، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے شور سے الگ ہو کر اللہ سے جوڑے۔ پیارے ساتھیوں، آج سے ہی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے زبان پر یہ جاری رکھ دے۔ آج سے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے زبان پر یہ دعا جاری رکھ دے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آج بھی وہ قبول فرمانے والا ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ، یا رب العزت، تو نے اصحاب کہف پر کیسا کرم کیا، انہیں غار میں پناہ دی، نیند میں حفاظت دی اور پوری قوم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اے اللہ، ہم گنہگار، ہم کمزور، ہم پریشان، حال تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی خاص رحمت سے نواز دے، ہمارے گھر کے ہر مسئلے کو آسان فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ، جس طرح تو نے ان کے معاملات میں بھلائی پیدا فرمائی، ہمارے معاملات میں بھی بھلائی پیدا فرما دے۔ آمین۔